بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائرل انفیکشن کے بارے میں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی عام علامات کیا ہیں، ہم خود اور اپنے پیاروں کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ وائرل انفیکشن کے حوالے سے مکمل اور مستند معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وائرل انفیکشن ہے کیا؟ وائرل انفیکشن وہ بیماریاں ہیں جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وائرس جسم کے خلیوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان میں داخل ہو کر اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ یہ انفیکشن عام طور پر ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیل جاتا ہے۔ عام وائرل انفیکشن، چند عام وائرل انفیکشن جیسے کہ نزلہ، زکام، فلو، کرونا وائرس، ڈینگی، بخار، وائرل گیسٹرو انٹرائٹس، پیٹ کی خرابی، چکن پاکس، یہ تمام انفیکشن مختلف علامات اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ وائرل انفیکشن کی علامات کی بات کی جائے تو وائرل انفیکشن میں بخار، کھانسی، گلے کی خراش، گلے کا انفیکشن، نزلہ، زکام، ناک بہنا، تھکن، کمزوری، جسم میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے، کبھی درد ہو جاتا ہے، کبھی موشن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ وائرل انفیکشن کے پھیلاؤ کے بہت وجوہات ہیں، بہت سے ذرائع ہیں جن میں کھانسی اور چھینکنے کے ذریعے وائرس ہوا میں پھیل سکتے ہیں، متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے سے، قریب رہنے سے، ساتھ رہنے سے، ساتھ کھانے پینے سے، آلودہ چیزوں کے ذریعے، دروازے کے ہینڈل، موبائل یا مختلف قسم کی جو چیزیں ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے، پانی اور کھانے پینے کی وجہ سے، غیر صاف پانی یا مختلف قسم کی جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیسے بچ سکتے ہیں کہ آپ کو وائرل انفیکشن نہ ہو؟ وائرل انفیکشن سے بچنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں، بار بار واش کرتے رہیں، چہرے کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں، کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپیں، صاف اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں، بازاری کھانوں سے پرہیز کریں، پانی کا انٹیک زیادہ کریں، جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں اور جو متاثرہ شخص ہے اس سے دور رہیں، فاصلہ رکھیں، وقت پر ویکسین لگوائیں جیسے کہ فلو یا مختلف قسم کی جو بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے بیمار ہونے سے پہلے یہ لگائی جاتی ہے۔ بیمار ہونے کے بعد ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جتنا پہلے یہ فائدہ دیتی ہے۔ اگر اس کے علاج کی بات کریں تو وائرل انفیکشن کے علاج کے لیے عام طور پر آرام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بخار یا درد کی صورت میں مختلف قسم کے پیراسٹامول یا بروفن اس طرح کی چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسن استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پانی اور غذائیت سے بھرپور ایسی غذائیت استعمال کریں جو غذائیت سے بھرپور ہوں۔ اگر انفیکشن زیادہ ہو، شدید ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ وائرل انفیکشن میں عام طور پر آپ کو آرام کرنے سے اور اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے سے آپ کو آرام آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی بیماری کی شدت زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ وائرل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اس طرح کرنا بھی آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وائرل انفیکشن سے بچاؤ کے لیے احتیاط سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔